بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے انسان کے مقصد خلقت کے بارے میں قرآنی نظریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم صحیح نظریے کی طرف جائیں کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اللہ نے کیوں خلق کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے، اس سے پہلے ہم کچھ غلط نظریات کا جائزہ لیتے ہیں جن کے مطابق ہم میں سے اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اس آفت کا شکار ہیں۔ پہلا غلط نظریہ، انسانی زندگی کا مقصد فقط نیک کام کرنا ہے، کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، نیک کام کرنا۔ کوئی ان کے پیچھے حکمت نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، بس ہم نے نیک کام زیادہ کرنے ہیں اور برائیاں ہماری کام ہونی چاہیے۔ ایسے افراد دین کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دینی کام انجام دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ برائیاں بھی کریں گے، چوری کریں گے، گانا سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، اور جتنے حرام کام ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے ان سے نہیں روکیں گے۔ اسی طرح دوسرا نظریہ ہے کہ جس کے مطابق اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، تعلیم ہے، روزگار ہے، ازدواج ہے، اسی طرح دین بھی ایک شعبہ زندگی ہے، اور دین کا باقی شعبوں کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دین کا ہماری تعلیم کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو آفس جا رہے ہیں اور آفس کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین فقط مسجد کے اندر ہے، مسجد والا شعبہ ہے، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادات کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ اب جب ہم واپس آ گئے ہیں مسجد سے اور زندگی کے باقی امور ہیں ان سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم اور دین میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط نظریہ ہے کہ دین کو منشور زندگی نہ سمجھنا۔ سیکولرزم یعنی دین کو شعبہ زندگی سمجھنا اور دین کو منشور زندگی نہ سمجھنا۔ جبکہ دین شعبہ زندگی نہیں ہے، دین آئین زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے، منشور زندگی ہے۔ ہم نے اس کے سائے میں زندگی گزارنی ہے اور کہیں پہنچنا ہے، کسی مقصد تک پہنچنا ہے، اور مقصد کی طرف ہمیں جو رہنمائی کر رہا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی سورہ شمس۔ سورہ شمس وہ سورہ کہ جس کے اندر اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد انسان کو اپنے مقصد خلقت کی طرف متوجہ کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے 11 قسمیں کیوں کھائیں؟ 11 قسموں کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے؟ 11 قسمیں کھانا اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں جو اللہ بات بیان کر رہا ہے، جو حکمت بیان کر رہا ہے، وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اللہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے۔ سورہ شمس جس میں اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا۔ یہ وہ 11 قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائیں، اور اس کے بعد ایک اہم مقصد بیان کیا، اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا یعنی کہ ہم نے انسان کے اندر ڈال دیا، الہا کر دیا دو چیزیں، فجور و تقوی، یعنی کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر اچھائی کا رجحان اور برائی کا رجحان دونوں انسان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اگر مثال کے ذریعے اس بات کو بیان کیا جائے تو کچھ یوں کہیں گے کہ دونوں چیزیں، اچھائی اور برائی، انسان میں بیج کی مانند رکھ دی گئی ہیں۔ اب انسان پہ ہے کہ اچھائی کے بیج کو اپنے اندر بڑھاتا ہے یا برائی کے بیج کو اپنے اندر بڑھاتا ہے۔ یا ایک اور مثال دی جائے تو انسان کو پلاٹ دے دیا گیا ہے، زمین کا ایک حصہ دے دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر انسانی عمارت انسان نے خود بنانی ہے۔ اب چاہے تو اچھائی کی عمارت بنائے، چاہے تو برائی کی عمارت بنائے۔ پھر اللہ آگے بتا رہا ہے قد افلح من زکاہا، پس افلح کامیاب ہوا وہ کون، من زکاہا، زکاہا یعنی جس نے پروان چڑھایا، جس نے بڑھایا۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ کامیاب وہ ہوا، اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر اچھائی کے رجحان کو بڑھایا۔ اب اچھائی کا رجحان کیسے بڑھے گا؟ اس کے لیے اللہ نے دین اسلام بھیجا۔
اگر ہم اسلام کو منشور زندگی سمجھیں گے، اسلام کے سائے میں زندگی گزاریں گے اور اللہ کے تمام احکامات کی بجا آوری کریں گے تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، جو کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگلی آیت بتا رہی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وَقَدْ خَابَ، اور ہلاک ہوا وہ، مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اسے دبا دیا، اچھائی کے رجحان کو اپنے اندر دبا دیا۔ کیسے دبا دیا؟ برے کام کیے، حرام کام کیے، وہ کام جن سے اللہ کی ذات نے منع کیا تھا وہ انجام دیے اور اپنی حقیقت کو، اپنی فطرت کو مار ڈالا، ختم کر ڈالا۔ آج اگر ہم معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں دو ہی قسم کے افراد نظر آئیں گے، یا تو وہ اچھائی کا رجحان اپنے اندر بڑھا رہے ہیں دین اسلام کے اوپر عمل کر کے، یا پھر برائی کا رجحان اپنے اندر بڑھا رہے ہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، دین اسلام کی خلاف ورزی کر کے۔ ان آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی ایک خاص مقصد ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ نیک کام کر رہا ہے اور اس کو ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہی زکاہ، اچھائی کا عنصر، اچھائی کا پہلو اور تقوی اس کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گانا سن رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس گناہ ملے گا اور وہ بھی جب مرے گا پھر حساب کتاب ہوگا، نہیں، بلکہ ابھی کے ابھی جب اس نے حرام کام کیا اپنے آپ کو غلط بنایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی انسان پردے کے نیچے ہے، اور وہ پردہ ہے جسم کا پردہ، ہماری روح جسم کے پردے کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور جب انسان مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، تو جسم کا پردہ اترے گا اور پھر معلوم ہوگا کہ انسان نے خود کو کیا بنایا۔ ان آیات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بن کر نہیں آیا بلکہ اس دنیا میں بننے کے لیے آیا ہے۔